یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں، اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. کئی لوگ فلو شاٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں. اس کا علاج کچھ اور ہو سکتا ہے، یعنی ایسی ایسی چیزیں ان ٹیکوں میں شامل کی گئی. کیونکہ مجھے کسی نے اتنی بڑی کتاب دی تھی، وہ اب یہاں نہیں ہے میرے پاس، کینیڈا میں دی تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اوپر ان ٹیکوں کے لگانے کے بعد کے ریئیکشن دیکھے. بعض اوقات نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسمانی طور پر. ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت مند انسان کو خواہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے جس سے کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی. میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں، آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نہ ڈاکٹر ہوں اور نہ حکیم ہوں نہ طبیب ہوں، لیکن جو میں نے سطحی طور پر تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو جانا ہے اور جو دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں. میری بات صرف مشورے کی حد تک ہے، کوئی حکم نہیں اور کوئی انسٹرکشن نہیں، لیکن اس پر آپ خود مزید ریسرچ کیجئے. جو حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. حفاظتی ٹیکوں پہ بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر ایک ہمارے جاننے والی تھی ایک لڑکی، وہ جا کر گھروں میں پولیو کے ڈراپس بھی پلاتی تھیں، اور انہوں نے اور جو ان کی ٹیم کی ایک لڑکی تھی انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی، اور پھر جو ان کے ہیڈ تھیں انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس میں یہ باتیں، اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کو سامنے آئی. تو ان کی جو ہیڈ تھی نا، اس نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ جو پولیو کے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں، یہ جو ہماری فیمیلز میں اور میلز دونوں میں انفرٹیلٹی کی جو چیز آ رہی ہے وہ ان ڈراپس کی وجہ سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی اور تحقیق کی تو یہ واقعی میں ایسا تھا. انہوں نے جب یہ چیز چھوڑی تو تھوڑی سی انہوں نے آبزرویشن بھی سٹارٹ کی، اور کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اثرات ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. مجھے ہارمونل ڈس آرڈر کا پرابلم تھا، تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے سب سے پہلے انہوں نے یہی کوشچن کیا کہ آپ کا جو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھی کہ شاید کیا ہوا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھے یہ چیز اب اس وقت بتائی کہ عام طور پہ یہ جو ہارمونل ڈس آرڈر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی عام طور پہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کورس کمپلیٹ مسٹ کروانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرٹیلٹی کی ایج ہے وہ کتنی ارلی ہو گئی ہے. 7 to 10 ایئرس کی ایج میں بھی بچیوں کو پیریڈز ہو رہے ہیں. اگر ارلی فرٹیلٹی شروع ہو گئی ہے تو ارلی ختم بھی ہو جائے گی. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور فرٹیلٹی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں 30s میں مینوپاز شروع ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. تو اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو غلط غذائیں، غلط دوائیں اور غلط طرز زندگی جو ہے اس سے کئی ایک اور نفسیاتی، جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال میرا کام صرف آپ کو ایک راہ دینا ہے. آپ ریسرچ خود کیجئے، خود جانیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے.